موجود ہیں فارمر لیڈر آف دی اپوزیشن پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ صاحب. شاہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا ہمارے لیے. میں سب سے پہلے ایک جو گزشتہ روز بلاول بھٹو صاحب نے بیان دیا اور خبردار کیا اس پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اگر اجلاس نہ بلایا تو ہم وہیں پر دھرنا دے کر بیٹھ جائیں گے اور ظاہر OIC بھی ہو رہی ہے. یہ بیان کافی سخت اور اس کی جو ہے وہ گورنمنٹ نے بڑی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن کی ہے کہ OIC کو سیبوٹاج کرنے کے لیے سب کیا گیا. احتجاج کرنا ہر پولیٹیکل پارٹیز کا یا ہر آدمی کا اپنا حق ہوتا ہے. دنیا کے مہذب قسم کے ملکوں میں احتجاج کو برا نہیں مانا جاتا. جب کوئی ایسی بات ہو جس سے ملک کی ریاست کو نقصان ہو تو پھر ادارے حرکت میں آتے ہیں، مگر جہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ابھی طریقہ کار ابھی آپ خود بھی بتا رہے تھے کہ واضح ہے، اس میں کوئی اینکی پینکی نہیں ہے. 14 دن کے اندر سیشن بلانا ہے اور اسی سیشن میں جب آپ موو کر دیں گے موشن تو اسی میں موشن موو ہوگا. موشن موو کرنے کے بعد 7 دن آپ کو چاہیے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے. اور جو ووٹ نہیں دیتا کسی کو اس کا بھی ایک واضح طریقہ ہے کہ 7 دن کا نوٹس ایک ہے، 7 دن کا نوٹس ایک ہے، 30 دن میں ڈیسیشن الیکشن کمیشن کو دینا ہے. ان واضح طریقوں سے حکومت کا بھاگنا تو حکومت اپنی شکست مان چکی ہے. ٹھیک شاہ صاحب، جو میں ذرا دلچسپ کی وضاحت کر دوں کیونکہ ظاہر ہے ملکی حالات جس ڈگر پر ہیں یہ بات درست ہے کہ اس قسم کا ڈیڈ لاک جو ہے وہ یقینی طور پر تکلیف دہ ہوگا. دلچسپ اس اعتبار سے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ماضی میں وہ یہ کہتی رہی کہ فلور کراسنگ نہیں ہونی چاہیے. پیپلز پارٹی چھانگا مانگا کی سیاست کا نشانہ بنی. PMLN ماضی میں یہ تمام چیزوں کو کرتی رہی اور اس کے بعد 63A خود PMLN کے دور میں ہی آیا کہ فلور کراسنگ نہیں ہوگی. آج جو اراکین منحرف ہوئے ہیں تحریک انصاف سے، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیں گے اور تمام اپوزیشن انہیں صدقے دل سے تسلیم کر لیتی ہے تو یقیناً صورتحال تو دلچسپ ہوگی نا. ایک طرف آئین آپ لوگوں کا، قانون آپ لوگوں کا بنایا ہوا ہو اور دوسری طرف اسی کے ذریعے جو ہے وہ تمام لوگ چھوڑ کے جا رہے ہوں اور ان کو سپورٹ کیا. دیکھیں دلچسپ تو ہوگا. دلچسپ اس لیے نہیں ہوگا کہ اس میں پھر وضاحت بھی دی گئی ہے، طریقہ کار بھی اڈاپٹ کیا گیا ہے. ایک پارٹی کو پاور دیا ہے کہ اگر ان کا کوئی منحرف کینڈیڈیٹ ہے تو اس کا پھر طریقہ کار دیا گیا ہے. اس طریقے سے اس کو بلایا جائے گا، کہا جائے گا، ڈسکوالیفائی کیا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ ایک دم آپ اس کو ڈسکوالیفائی کر دیں. شو کاز بھیجیں طریقے سے، شو کاز بھیجا ہے. اس کے بعد جب شو کاز کا جواب نہیں ملتا تو الیکشن اپنا اسپیکر کو بھیجا جائے گا. اسپیکر کے نہیں جائے گا تو اسپیکر اس کا جو منحرف ہونے کا ہے وہ طریقہ وہ اس کو بھیجے گا الیکشن کمیشن کو. الیکشن کمیشن کے پاس جب یہ جائے گا تو الیکشن کمیشن کو 30 دن جو آپ کر رہے ہیں اس کا طریقہ بھی اڈاپٹ کیا گیا کس طریقے سے آپ ڈسکوالیفائی کریں گے. یہ نہیں ہے کہ میں اٹھوں بھائی تم ڈسکوالیفائی ہو. اس طریقے سے جو رائٹس ہیں ممبر کے یا عام آدمی کے بھی رائٹس ہیں، جیسے بھی آدمی کو کوئی باپ آگ کرتا ہے تو ایک دم وہ آگ نہیں ہو جاتا، اس کا پروسیجر بناتا ہے. آپ کے خیال میں اگر 1 مہینے کا ٹائم لگتا ہے اور اس کے بیچ میں وہ ووٹ کاسٹ کر لیتے ہیں، ڈیفیکشن کلوز ان کے اوپر لگے گی، 30 دن لگ جائیں گے، لیکن اگر اس کے بیچ میں وہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور فلور کراسنگ کرتے ہیں تو یہ ایکسیپٹیبل؟ دیکھیں میں ایک مثال آپ کو بتاؤں. ان کے سندھ سے 2 ممبر ہیں جو پیپلز پارٹی کے آ کے چیئرز پہ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک، اور وہ ابھی بھی تحریک انصاف کے ہیں، بیٹھے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹی ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتی. ہم عمران خان کی جو معیشت پہ ایٹم بم گرایا ہے اس نے، اس کا بوجھ اٹھا کے ہم پبلک میں نہیں جا سکتے. تو شاہ صاحب اگر اصل تو قصوروار دیکھیں نا خود عمران خان ہے کہ اپنے کینڈیڈیٹ کو بھی اس نے دھوکہ دیا. دھوکہ تو ممبروں کے ساتھ ہوا ہے.
धोखा तो उनके साथ हुआ है, इन लोगों ने धोखा नहीं किया है। उनको सब बाग दिखा के इसने अपने पास ले आया, और ये लोग कभी कोई पीपल्स पार्टी से आया, कोई नून से आया। अब ये जो सिंध हाउस में हुआ है तमाम मामला, ज़ाहिर है इसको बड़ा सख्त स्टांस लिया आपकी क़यादत ने, और ये एक ज़ाहिर अफसोसनाक वाक़या था, लेकिन ये जो अरकान थे उनको ठहराने का फैसला आपके नज़दीक वहाँ पर दुरुस्त था? बेहतर होता कि किसी और जगह होते ताकि कोई ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट ना होती? देखिए, ये बात हुई क्यों, इसके आप तह तक जाना चाहिए। ये बात क्यों हुई? ये बात इसलिए हुई कि पार्लियामेंट लॉज इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, डिक्लियर है, उसके अंदर किसी एमएनए को कोई आदमी हिरास नहीं कर सकता। क्या हुआ है अभी तक? एफआईआर झूठी सी छोटी सी दर्ज कर दी, और 2 एमएनए को बेइज्जत करके ले गए, उनकी पगड़ियां उतारी। तो अगर मुल्क के पार्लियामेंटेरियन का ये हाल हो और सेफ न हो, तो बाकी आम आदमी कैसे सेफ होगा? तो इस बुनियाद पे उनको फिर सिंध हाउस हमने उनको सिंध हाउस में शिफ्ट किया। उन लोगों ने खुद कहा, हमने नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई हमें शिफ्ट करो, तो उनकी रजामंदी के साथ वो चले वहाँ और रहे। और जब पाकिस्तान बना और जहाँ जहाँ कैपिटल एरिया बना, वहाँ उस कैपिटल एरिया के सूबों के उनके हाउसेस बनाए गए कि वो उसकी टेरिटरी में आए और सूबे की। तो जब जहाँ कैपिटल बना तो भुट्टो साहब ने पंजाब को, खैबर पख्तूनख्वा को, कश्मीर को, गिलगित को, सिंध को, बलूचिस्तान को अपने अपने हाउसेस दिए और उनकी एरिया डिक्लेयर कर दी। ये सिंध गवर्नमेंट की एरिया है, बलूचिस्तान वाली बलूचिस्तान की एरिया है, वहाँ पे उनका रूल चलेगा, उनका लॉ चलेगा, जो उनके सूबों के अपने अपने रूल्स और रेगुलेशंस हैं। वहाँ ये नहीं जा सकते थे। ये कोशिश इन लोगों ने की कि हिरासमेंट हम करें, और किसी ने इसको अच्छा नहीं कहा है कि भाई हमला करो उधर। हमले में कौन मिला इनको? इस वक्त वो मुनहरिफ अरकान सिंध हाउस में नहीं? मेरे आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि होते तो ये तो अंदर जा रहे थे ना। अंदर अगर हैं भी, अगर पुलिस ने रोका और अंदर पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली इनकी, आगे बाहर से। वो बाद में जब कोई प्रेशर आया तो भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या फेडरेशन को आपको तोड़ने की मर्जी है? ये लोग सियासी नहीं है, इनकी सियासत में गालम गलोच इनका हिस्सा है सियासत का, क्योंकि इनके पास आर्गुमेंट नहीं है, इनके पास पब्लिक को देने के लिए कुछ नहीं है। पब्लिक को देने के लिए इनके पास गालियां हैं, और सिर्फ ये है चोर चोर चोर। भाई तुमने जो कमिटमेंट की पहले वो तो पूरा करो, चोरों को भी नहीं छोड़ो। किस चोर को सजा हुई है? आपसे ज्यादा तो शायद कोई भी सियासतदान इस दौर में इतना लंबा जो है वो कैद नहीं रहा होगा। और आखिरकार अदालत ने मेरे लिए क्या कहा, बड़ी अदालत ने, कि ये जुल्म है। और जब इनको कुछ नहीं मिला, सेकंड रेफरेंस बनाने की भी कोशिश की, उनके पास कोई बंदे नहीं थे, मेरा कोई फ्रंट मैन इनको नहीं मिला। मेरी किसी मिनिस्टर में आज तक 32 साल हो गए मैं पार्लियामेंट में हूँ, मैं वो बंदा हूँ जिसने आज तक मेडिकल नहीं लिया पार्लियामेंट से।